اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک اس عمل کی یاد دہانی کریں جس کی ہم میں سے اکثر کو خبر ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں خبر نہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہے۔ یاد دہانی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ عمل رمضان کی مقدس ایام میں ہوگا تو اس کی طاقت اور تاثیر زیادہ ہوگی۔ پھر جو مبارک عمل رمضان میں کیا جائے، اللہ پاک جل شانہ اپنی رحمت خاصہ سے پورے سال میں اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو جی میں ہے کہ اس کی ہم یاد دہانی کر لیں، اور یاد دہانی کے ساتھ تھوڑے سے فائدے بھی سن لیں، بیان کریں کہ انسان کی مثال تو ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے، گھاس دکھاؤ آ جائے۔ انسان کو نفع نظر آئے گا تو انسان اس عمل کو کرے گا، اور وہی انسان ہے جب نفع ختم ہو جاتا ہے یا اس کی نظر میں نفع نہیں ہوتا تو پھر وہی انسان ہے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے بہنوں کی دعاؤں کا پتہ نہیں تھا کہ بہنوں کی دعائیں بھی کچھ ہوتی ہیں، بہنوں کا حق بھی دینا ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا، کہتے بیٹی تمہارا جہیز دیا، تمہارا اتنا خرچہ کیا، عید میں تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، بچہ پیدا ہوا تو تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، باقی بہن اس کو کوئی حق کی ضرورت نہیں۔ تو لگے یہ یاد دہانی اور تسبیح خوانی کی نسبت سے جو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، بہنوں کو حق دینا چاہیے اور پورا دینا چاہیے، اگر جھوٹا نہیں دینا چاہیے، پورا ضرور دینا چاہیے، اور بیٹیوں کو حق دینا چاہیے اور پورا دینا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ یہ احساس بھی ہوا کہ عشر بھی دینا چاہیے۔ آج تک ہمارے خاندان میں عشر کسی نے نہیں دیا تھا۔ یہ بات تو مجھے بے شمار لوگوں نے کہی، بے شمار لوگوں نے بات کہی۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ عمل رمضان میں دوسرا عشرہ شروع ہے اور دوسرے عشرے کی ابتدا ہے، اور رحمت کا مہینہ عشرہ اب مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں یہ عمل اگر شروع ہو جائے تو عمل اپنی طاقت دکھاتا ہے اور عمل اپنی تاثیر بتاتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں، قرآن سے بڑھ کے کوئی تاثیر نہیں۔ یقین جانیے جتنے خطا کار ہو جائیں، جتنے گناہ گار ہو جائیں، جتنے مجرم ہو جائیں، جتنے عاصی ہو جائیں، جتنے بھی ہو جائیں، پر قرآن قرآن ہے اور اپنی ایک سچی تاثیر رکھتا ہے۔ وہ باطل پڑھ لے، وہ غیر مسلم پڑھ لے تو قرآن اس کو بھی تاثیر دیتا ہے، وہ مسلم پڑھ لے تو اس کو بھی تاثیر دیتا ہے، متقی پڑھ لے تو اس کو بھی نفع ملے گا، اور قرآن پاک اگر فاسق اور فاجر بدکار پڑھ لے تو قرآن اپنا نفع دیتے رہتا ہے۔ بارش جب برستی ہے تو وہی بارش گناہ گار کی بھی بارش ہی ہوتی ہے اور نیک میں بھی بارش ہی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی بوندیں ہوں یا تیز بوندیں ہوں۔ ابھی موسم بدلا ہے اور لاہور کا موسم ٹھنڈا ہے، پنکھے سے سردی لگ رہی ہے، یہ سب کو لگ رہی ہے، نیکوں کو بھی اور گناہ گاروں کو۔ اس طرح جو اعمال کا نفع ہے، قرآن کا نفع ہے، یہ قیامت تک کی انسانی کافت الناس، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اور سارے عالم کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کو ہم رمضان کی ان عبادتوں میں شامل کریں۔ وہ عمل ہے پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرح، دوسری رکعت میں سورۃ فیل۔ آپ کو علم ہوگا۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اس کا علم نہیں، اور جن کو واقعی علم نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، واقعی علم نہیں۔ ایک کثیر مجمع ہے جس کو علم نہیں۔ آپ میری بات شاید نہیں سمجھیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ الم نشرح اور سورۃ فیل کا یہ عمل ہے، آپ کو واقعی اگر اس کا علم نہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، برکات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، تو وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب کھڑا کریں، اب بھی اتنے ٹھیک۔ اس کے انوکھے کمالات، اس کی انوکھی برکات ہے۔ پہلی رکعت میں اگر سورۃ الم نشرح ہو، نفل ہے، اگر خدا نخواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھ سکے، اللہ نہ چاہتے ہو، اور
دوسری نمازوں میں بھی، نفل میں تو عام طور سنتوں میں تو عام طور اور پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورت فیل اگر پڑھیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کسی نے پائے؟ آپ نے پائے؟ آپ نے وہی تو نہیں، میں کیوں بتاؤں؟ کیا فائدے ہیں اس وقت سے؟ کہتے ہیں وقت میں اللہ بہت برکت دیتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں میں امتحان کی تیاری کے دوران پڑھتا ہوں کامیاب ہو جاتا ہوں، اور امتحان میں اور بولا امتحان اور اس کو استعمال کرنے سے قبض بواسیر نہیں ہوتی کہہ رہے ہیں، اور خفیہ طاقتوں کے خلاف پڑھائے تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گئے، زیادہ کام تھوڑے وقت میں ہوتا، اور جی حافظہ تیز ہوتا ہے، میموری یادداشت تیز ہوتی ہے۔ رمضان گزارنے کے لیے 100 نفل پڑھے انہی کے ساتھ ہیں؟ ہاں اللہ نے توفیق دے دی، میں نے زندگی میں پڑھا تھا۔ اچھا اور کسی کا؟ جی دل روشن ہو گیا اور خوش ہو گیا اور قریب ہو گئے، سارے پنکھے بند کر دیں بھائی، سارے پنکھے بند کر دیں، آج ضرورت تو ویسی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ چلو 100 کا سادہ گنو، 100 کا ساتھ جی کہہ رہے جس دن جو جو کام ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں، جس دن یہ عمل کریں۔ جی سنتوں میں پڑھنے سے شوگر کنٹرول ہوئی۔ جی روحانی اور جسمانی ترقی بھی ہوتی ہے اور برکت بھی ملتی ہے۔ صبح کی نماز میں سستی ہوتی تھی، اب اس کے پڑھنے سے سستی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ تسبیحاں سارے دن میں کیسے کر لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں بس میں یہی عمل کرتا ہوں۔ جی یورک ایسڈ میں بہت فائدہ ہوا۔ جی جادو کا بھی علاج ہے، ہارٹ کے دل کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی آپ کی، آپ خود تھے، وقت میں برکت ہے۔ کہتے ہیں ناممکن کام میرے ممکن ہوئے اس کے پڑھنے سے۔ جی دشمن سے حفاظت ہوئی، اور کوئی بتا سکتا؟ جی ٹریفک میں جتنا پھنسا ہوا راستہ ملا، کسی کے گردے میں پتھریاں تھی، پڑھنے کے لیے بتایا، پتھریاں ختم ہو گئیں۔ کام کا ارادہ کرتا تھا، منزل تک نہیں پہنچ پاتا تھا، اب کوئی بھی ارادہ کرتا ہوں منزل پہ پہنچ پاتا ہوں۔ اور بولیں کام کرتے ہوئے حیرت عطا ہو جاتا ہوں، یہ ہو کیسے گیا؟ ہو جاتا۔ جی گرمی تو نہیں لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اب محسوس ہوا ہے نا؟ جی عبادت اور ذکر اذکار میں لطف آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ جی کہہ رہے پہلے پورے دن میں 3000 ذکر مر کے ہوتا تھا، اب 1 گھنٹے میں 4000 ہوتا ہے۔ اور سنا ہے درے یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دوا نہ دے، میں ہوں سوز عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے، درے یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، ابھی نیند آئی ہے حسن کو کوئی شور کر کے جگا نہ دے، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں، نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے،
خواب کہ میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں، نہ میں جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں۔ اب بتاؤ، پچھلے رمضان سے پڑھ رہا ہوں، یہ جو دوسرا رمضان ہے کہہ رہے اس سے پڑھ رہا ہوں، استغفار کا ذکر اب رکتا نہیں، بہت چل پڑا ہے۔ جی بولو۔ ہاں بھائی، اور کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے وقت کی برکت ملی۔ اور بتاؤ، اب چپ ہوں گے تو پھر ایسے انکشافات ہوں گے۔ جی ہاں، 100 رکعت نماز جس مقصد کے لیے پڑھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ پہلے بھی ایک صاحب نے بتایا، اب دوسرے صاحب نے بتایا۔ جس کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم کر دے۔ جی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے میں ڈائریکٹر جنرل بنا، ملازمت میں ترقی ہوئی، اور بیٹوں کی ملازمت کام بیٹوں کے کاروبار چلے۔ 100 رکعت نماز یہ پڑھنے سے رمضان ہو اور اس کی یاد دہانی نہ کریں، رمضان ہو اور تحفے نہ بٹے، اور رمضان ہو اور میٹھی میٹھی سوغاتیں نہ ملیں تو کب ملیں گے؟ کیا خیال ہے؟ یہ یاد دہانی ہو گئی، اچھا نہیں ہوا؟ لوگوں کے فائدے ہیں، لوگوں کے نفع۔ ابھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں بتا رہے، ان کو شرم آتی ہے، نماز کا ہو گیا وقت، اس نے کہا بھائی جان کوئی بندہ جو ہے وہ اذان دے دے، اس کو کہا کہ آپ اذان دے دیں، اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اور میں کو کوئی بے شرم دے دیا اذان، نہیں مجھے تو شرم آتی ہے، میں اذان نہیں دیتا۔ بعض ایسے ہیں کو شرم آتی ہے، مخلص اور شرم آتی ہے۔ زندگی کا ایک تحفہ ہے، رزق، دولت، صحت، لاعلاج بیماریوں سے چھٹکارا، زندگی میں ناکامی اور مسائل کا حل۔ پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرح، دوسری رکعت میں سورۃ علم تری کیف، کچھ چیز ہے، کچھ چیز ہے۔ اور ایک اور چیز بتاؤ، لمبی عمر پانے کے لیے لاجواب چیز، آپ خود تو کہتے ہیں وقت کی برکت، آج بھی ہمارے بابا جی کہتے ہیں 25 سال اور گڑھ ویسا، ارے 25 سال اور گڑھ ویسا، ہاں ٹھیک ہے، زندگی سب کو اچھی لگتی ہے۔ زندگی میں برکت، وقت میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، خوشیوں میں برکت، خوشیوں میں برکت، ناکامیوں کا خاتمہ، مرادوں کا ملنا، پریشانیوں کا حل، صحت اور تندرستی کا حاصل۔ مشکل کوئی ناممکن ہے؟ نماز تو ویسے پڑھتے ہیں، نفل سنتے ویسے پڑھتے ہیں، نفل سنتوں میں پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف، اگر یاد نہیں تو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ اچھا وہ ہم نے ایک بات یاد کرنی تھی، وہ یاد سب نے کر لی؟ میں کسی ایک سے ایسے کھڑے ہو کے پوچھ سکتا ہوں، کسی ایک سے پوچھ سکتا ہوں، کون سا؟ ہم کل کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کسی ایسے ہی پوچھ سکتا ہوں اچانک، جس نے ابھی تک یاد نہیں کی وہ ہاتھ کھڑا کرے، تو دیکھ لو پھر آپ ادا میں چھوڑنا ویسا ہوں تو میں سٹی، کون رکھی سی درد منا میں زخماں تے ول پٹی، ساری عمر مغرور رہی ہوں اسا رو گیا عمراں کٹی۔ کس کو سمجھ آئے گی؟ زبان یار من ترکی امن ترکی نبی دانا، یار بنایا ترکی ترکی آتی نہیں ہوا تیری یاری۔ یہ چیز یاد کریں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اچھا ایک اور دعا بھی تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، یہ تو یاد ہو گئی، پکی بات ہے۔ ہمارے استاد جی نا میرے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک دونی دونی دو دونی، میں کسی کو کھڑا کر کے کہتا ہوں دیوار کے ساتھ، تو سنا بھائی کھڑا ہو جائے یہاں، سنا دعا پوری سنا اور صحیح سنا۔ سورۃ علم نشرح یاد کر رہے، سورۃ فیل یاد کر رہے، جب لگتی ہے نا دل کو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے۔
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بابا جی آتے تھے، بابا جی، اس کا نام تھا محمود کبھار، بڑے بڑے بیرسٹر اور وکلاء اس سے دفعے پوچھتے تھے، قانون کے حوالے پوچھتے تھے، قانون کے ریفرنس پوچھتے تھے، بڑے بڑے بیرسٹر اور وکلاء کہتے تھے یہ قانون کیسے ہے؟ وہ کہہ رہے محمود کبھار کو بولا۔ بابے نے ساری عمر کچہری میں گزاری تھی، اور بابے کا ایک قول تھا، جو دیوانی میں جائے خضر کی عمر ہو، قارون کا خزانہ ہو۔ جو دیوانی کیس میں جائے خضر کی عمر ہو، قارون کا خزانہ ہو، لوہے کی ٹانگیں ہوں، کرسی نہیں ملے گی نا، لوہے کی ٹانگیں ہوں۔ ایک اور چوتھا چیز تھا وہ مجھے بھول گیا، کہتے یہ ہو تو جو بندہ کچہری میں دیوانی کیس میں جائے، جب لگتی ہے تو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، جب لگتی ہے ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہر چیز یاد ایسی ہوتی ہے کہ ازبر ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے اگر صورت علم نشر لگ جائے کہ میں نے یاد کرنی ہے اور میرے دل میں یہ اتر جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں یاد ہوگا، پھر دن رات نہیں دیکھے گا، پل پل سانس نہیں دیکھے گا، کہے گا اتنی عجیب صورت ہے، اس کی رکعت پہلی میں علم نشرہ، دوسری میں علم تر کیفا پڑھوں، بیماریاں یوں گئیں اور تکلیفیں ختم ہو گئیں، بندشیں ٹوٹ گئیں، جادو کا نام نشان نہ رہا، اور جنات شیاطین ملیا بیٹ ہو گئے، اور صحت، عزت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں میری جھولی بھر گئی۔ اور کیا چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے رمضان میں، رمضان جس کی گھڑی گھڑی میں، جس کے پل پل میں قبولیت، محبوبیت، مقبولیت مہریں لگ رہی ہیں، رمضان میں، رمضان کی ان گھڑیوں میں ہمیں کیسے لمحے گزارنا چاہیے، رمضان کی ان گھڑیوں میں کیسے اوقات گزارنے چاہیے، ان میں ایک یہ عمل بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک یہ عمل بھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ کیسے یاد کریں؟ بولے کیسے یاد کریں؟ علم نشرہ جس کو یاد نہیں ہاتھ کھڑا نہ کرے، فیصلہ کر لے کہ میں نے کل تک یاد کر لیا، پکی بات۔ اور علم تر کیفا، ایک چھوٹا سا عمل ہے، تو اس چھوٹے سے عمل سے من کی مراد مل جائے، دل کی مراد مل جائے، جذبوں کی مراد مل جائے، اور دنیا آخرت کے خزانے مل جائیں۔ کاغذ تو کیا خیال ہے؟ ہم نہیں چاہتے؟ بولے بتائیں ہم کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے بتائیں؟ آپ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے، تو کیوں نہیں چاہتے؟ اور آج پتہ ہے کہ کون سی رات ہے اور کس عمل کی رات ہے؟ بڑی خاص رات، 12 رکعت نماز نفل 6 دوگانوں کی رات ہے، جس کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، مختصر سے 6 دوگانے پڑھ لیں آج کی رات۔ کام دیکھو، رشتوں کے لیے لاجواب چیز ہے، جن کے رشتے اٹکے ہوئے ہیں، جن کے رشتے نہ ہوتے ہیں، جن کے رشتے الجھے ہوئے ہیں، بیٹی اور بیٹے کے، بہن کے بھائی کے۔ کوئی بیٹھا ہے جس کو اس کا فائدہ ملا؟ اونچا ہاتھ کھڑا کر، 1 2 3، ایک ہاتھ کھڑا کیا، 2، ایک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، بہت سارے ادھر بھی ہیں۔ اچھا عمل ہے، اور اس کے ساتھ یہ رزق کی ترقی، صحت کی ترقی، برکتوں کے لیے بھی اس کے کمالات ہیں، قرضوں کے لیے۔ آج کی رات کے 6 دوگانے اور 12 نفل، یہ 11 اور 12 کی رات ہے، 11ویں روزے اور 12ویں روزے کے درمیان کی رات ہے۔ اگر آپ کر لیں، ایک چیز ہے خاص طور پہ، آپ ابھی جوان ہیں، شادی ہی نہیں ہوئی، اللہ پاک سے پیوستہ رہ، شجا سے امید بہار رکھ، اگر شادی ہوئی اور نسلوں کے مسائل حل ہیں، پیشگی اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اچھا آپ کی نسلوں کی شادیاں ہو گئیں، دنیا کا کتنا بڑا سخی شخص ہے جو انسانیت اور امت کے لیے گڑ گڑا کے مر، مولا کتنے دکھی ہیں جن کی بیٹیاں کو بوجھ ان کے سر پہ ہے، انہیں شوگر ہو گئی، انہیں بلڈ پریشر ہو گیا، انہیں تکلیف ہو گئی، اور ان کی بیٹیوں کا غم ان کے سروں پہ ہے،
مولا تو کریم ہے، میری یہ نسل میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں جن کو علم ہی نہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جنہیں پتہ ہی نہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جن تک یہ عمل پہنچا ہی نہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جن کو ضرورت ہے، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جو بے بس ہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں جو ان پڑھ ہیں، انہیں ہدیہ کرتا ہوں یا اللہ جو اسی رشتوں کی بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے کام بنا دے۔ اللہ عرشوں میں بیٹھ کے کہے گا کیسا سخی آدمی ہے، تو مجھ سے بڑا سخی بن گیا، اور اللہ سے سخی بڑا بن تو کوئی نہیں سکتا، اللہ ہی اللہ ہے۔ عجب نفل ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی تقدیر کا اگر نظام ہے اور رشتوں کی بندش ہے اور رشتے نہ ہوئے تو اور بات ہے، ورنہ جس نے بھی پڑھا ہے اور یقین سے پڑھا اور گڑ گڑا کے پڑھا اور محتاج بن کے پڑھا اور بھکاری بن کے پڑھا، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ میرا ایک وجدان کہتا ہے، میرا ایک دل کہتا ہے کہ اگر اس نفل میں بھی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری علم ترى کیف پڑھیں گے تاثیر زیادہ ہوگی۔ یہ قل واللہ ان کے لیے ہے جو صرف قل واللہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا اندر کہتا ہے بعض اوقات نا انسان کسی فن میں سبجیکٹ میں محنت کرتے 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 اس سبجیکٹ کی کیفیتیں اس پہ کھلتی ہیں، وہ اپنے سبجیکٹ کا پھر کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے کوئی کامل سمجھ تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں میرے اوپر ایسی اللہ کی طرف سے کھلتی ہیں۔ یہ آج پہلی دفعہ میرے دل کی آواز آئی ہے، چونکہ اس وقت علم نشر علم ترى کیف کا ماحول ہے۔ ایک محدث نے بڑی عجیب بات لکھی، کہنے لگے کہ یہ جو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو بچوں نے حضور کے استقبال پہ جو نغمہ کہا تھا، استقبالیہ کہا تھا بچوں، اس میں لفظ مدینہ تھا، اس میں لفظ مدینہ تھا۔ محدث کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے میرے آقا نے یثرب کا لفظ جو مدینہ رکھا اسی چیز کی طرف سے توجہ ہوئی۔ آج ماحول ہے اور نفل کا عمل بھی ہے، اور یہی نفل اگر جن کو علم نشر علم ترى کیف نہیں آتی ان کی مجبوری ہے، اگر یہی نفل پہلی رکعت میں علم نشر اور دوسری میں علم ترى کیف پڑھ لیں، میرا وجدان کہتا ہے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اس کی تاثیر بے بہا ہو جائے گی۔ اور باقی جو 100 رکعت نماز میں ہے وہ تو آپ دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ فیصلہ کر لے کہ میں نے 100 رکعت روزانہ پڑھنے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور دھیان والے پڑھنے ہیں جس کی پہلی رکعت میں علم نشرح دوسری میں علم ترى کیف، اللہ کام کر دیتا ہے اور واقعی ہو جاتے ہیں۔ یقین والے کو مل جاتا ہے، یقین والے کو مل جاتا ہے، اور یقین والا کون ہوتا ہے؟ ہمیں یہ موتی رمضان میں بکھیرتے ہیں، ہمیں کیوں؟ اللہ کے حبیب میرے آقا رمضان میں سخاوت فرمایا، ایسے سخی ہو جاتے تھے جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا آندھی اور طوفان چلتی ہے، میرے حضور اتنے سخی بن جاتے تھے۔ تو امت کے لیے خیر کی سخاوت کو کھولنا، برکتوں کی سخاوت کو کھولنا، اعمال کی، مال کی، اعمال کی سخاوت کو عام کرنا، یہ ہماری مزاجوں میں آ جائے، ہماری طبیعتوں میں آ جائے کہ اعمال کی سخاوت ہے تو عام ہو جائے۔ میرا جی چاہتا یہ ہے اگر ساری امت، سارے مسلمان یہی علم نشرح علم ترى کیف پڑھ لیں، کائنات کے عظیم فاتح بنیں گے، اللہ ساری کائنات میں ان کو اقتدار، عزت، وقار دے گا، ان کو شان و شوکت دے گا، اور سارا باطل اللہ اس سے خود نمٹے گا، اور اگر اس کے حق میں ہدایت ہے اللہ فوراً دے گا، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اپنے امر سے اس کو توڑ کے رکھ دے گا اور اس کو ختم کر دے گا سارے باطل کو، اگر علم نشرح علم ترى کیف کی طاقت کو کوئی سمجھ جائے گا، اس کی طاقت کو کوئی سمجھ جائے گا تو یقین جانیے اس کے کیا کمالات ہوتا، اس کے کیا فائدے ہوتے۔ ایک ساتھ کہنے لگے میں نے اس کو اپنی زندگی میں بہت پڑھا۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں لے کے انہوں نے میرے ماتھے پہ چوما اور چوم کے فرمانے لگے اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ بڑے بڑے محدثین کی زندگی میں نے یہی دیکھا ہے، اور ان پہ علم کے دروازے کھلے ہیں،
میں اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. بڑے بڑے محدثین کی زندگی میں نے یہ پڑھنا دیکھا ہے اور ان کے اوپر علم کے دروازے کھولے ہیں. آج کی 6 نفل، آج کے 12 نفل، 6 دوگانے وہ بھی پڑھیں اور اس کو توجہ سے پڑھیں. اور میں نے پہلے عرض کیا آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، بالفرض ایک بندہ بے اولاد ہے، وہ پڑھے گا ترس کھا کے ان پہ مولا جن کی اولاد ہے. ایک کی اولاد کی شادیاں ہو چکی، وہ پڑھے گا ترس کھا کے مولا جن کی اولاد ہے. اور ایک کی اولاد ہو چکی، پہلے اپنی اولاد کے لیے پڑھ لے، پھر چاہے اللہ توفیق دے تو 12 کسی اور امت کے لیے پڑھ لے، اللہ اور خوش و راضی ہو جائے. اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں. اللہ کو مخلوق کا درد، مخلوق کا غم اور مخلوق کا دکھ بانٹنے والا بہت پسند ہے، کیونکہ خود کریم ہے اور کریمی کو پسند کرتا ہے، خود رحمان ہے اور رحمت کو پسند کرتا ہے، خود رزاق ہے اور رزق بانٹنے کو پسند کرتا ہے. کہ اللہ بڑا کریم ہے، بندوں کے دکھ درد، مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں جو بھی کوشش کرے گا اللہ اسے دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازے گا، راحتوں، خوشیوں، خوشحالیوں سے نوازے گا. اور پہلے اللہ اس کے کام بنائے، اس کے کام. ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے دعا کرانے آیا، دعا کرانے. تو انہوں نے عرض کیا، پوچھا کہ کیا دعا کرانے آیا؟ فرمایا یہ مسئلے ہیں، یہ مشکلیں ہیں، یہ پریشانی. تو فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا کروں؟ میں بڑی دعا کروں. چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا؟ جی بڑی دعا کر. اب سنیں ذرا بڑی دعا. کہنے لگے تو اپنی دعاؤں میں مدینے والے کی امت کے لیے مانگ، ساری مخلوق کی جتنی دعائیں تیرے ساتھ ہو جائیں گی اور پہلے تیرے کام بنے گے، ان کے بنے نہ بنے. چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا کر. تو فرمانے لگے تو مدینے والے کی جتنی امت ہے، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ہندو، سکھ ہیں، رب کو نہ ماننے والے ہیں، شیطان کے مذہب کو اختیار کرنے والے ہیں، دنیا کا کوئی ہے، ان کے لیے مانگ مانگ اور مانگ. ساری مخلوق کی دعائیں تیرے ساتھ ہو جائیں گی اور سب سے پہلے تجھے ملے گا اور سب سے زیادہ تجھے ملے گا. رمضان کی ہر رات بڑی دعا کرنے کی رات ہے. رمضان کا ہر دن بڑی دعا کرنے کا دن ہے. بڑی دعا مانگیں، بڑی دعا مانگیں. اپنے لیے بھی مانگیں، اپنی اولاد نسلوں کے لیے مانگیں، پر مدینے والے کی امت کے لیے، مدینے والے کی امت کے لیے مانگنا کبھی نہ بھولو کہ مدینے والے کی امت اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، مقبول ہے. اور مدینے والے کی امت کی بہت زیادہ حیثیت، وقار اور مقام ہے. وہ گنہگار سے گنہگار، وہ کم تر سے کم تر آدمی ہے. اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک قبیلہ تھا، آواز ختم ہو گئی، بیچارہ قبرستان میں پڑا. اللہ سے اس نے صرف باتیں کی، مولا ساری عمر تجھے میں نے ناراض کیا ہے، اب کھا، اور ساری عمر تجھ سے میں نے دوستی توڑی ہے، اور گا گا کے خود بھی گمراہ ہوا ہوں، لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے. اور اللہ آپ روٹی کھلا دے، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. فقر، غربت، تنگدستی، فاقہ آ گیا ہے. بس ایسی اللہ سے کوئی ایسی جو باتیں کی. اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا، جاؤ قبرستان میں ہمارا ایک یار ہے، اس سے جا کے دوستی کرو، اس کے ذرا حال پوچھو، اس کی ضرورت پوری کرو. حضرت عمر ننگے پاؤں بھاگے، اتنا بھاگے کہ وہ جب قریب آئے تو اٹھ کے بھاگ پڑا کہ عمر آ گیا، ابھی کوڑوں سے کوئی کر دے گا. اب عمر پیچھے اور وہ آگے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہی تیرا دوست ہوں. اور تیری بھی جب اسے کوئی تسلی ہوئی نا تو تسلی ہو کے حضرت عمر نے اسے سینے سے لگایا. کہا پتا تو نے اللہ سے کیا باتیں کی تھی؟ کہنے لگا امیر المومنین، بلا پھوٹ پھوٹ کے رویا، ساری عمر رب کو ناراض کیا اور ساری عمر رب کو جو ہے میں نے دھوکے دیے. آج دل کی کیفیتیں بدلی ہیں، برا ہو گیا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا، بھوک ہے، فاقہ ہے، پیاس ہے، اللہ سے توبہ کی دوستی کی ہے. بس عمر کہنے لگے میرے عرشوں سے تیرے لیے فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں اور تیری زندگی کی ساری خوشحالیاں لوٹ آئی ہیں. ہماری تو ہر رات، ہمارا تو ہر دن اللہ سے مانگنا ہے. رمضان کا کوئی پل خالی ہو جائے اور رمضان کا کوئی لمحہ خالی نہ جائے. اور آج تو مجھ سے زیادہ فائدے آپ نے بتا دی، علم نشرح اور علم ترک. ٹھیک ہے نا، کریں گے تو کوئی ایسا بھی ہو 12 رکعت میری نسلوں کے لیے پڑھ جائے، منت ہے آپ. کوئی ایسا ہو کلندر، سخی، حاتم تائی جو کہتے ہیں اچھا جاؤ کیا یاد کرے گا، تیری نسلوں کے لیے 12 بھی پڑھ دوں گا.
اور پھر تیری نسلوں کے لیے 100 بھی پڑھ دوں گا. حاتم تئی ہیں، ملتے ہیں مجھے. حاتم مجھے ایک صاحب نے کہا جی آپ نے کہا تھا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کا نصاب 3 کر لیے. میں نے اس کی دیکھی ذرا ٹیسٹی، میں نے کہا مجھے تو 70 چاہیے. ابھی کہتے جی 50 نصاب میں نے کر لیے. ایسے ان کی دعاؤں کے صدقے روٹی کھا رہا ہوں، ان کی دعاؤں کے صدقے آپ کو بھی روٹی کھلا رہا ہوں. کون کھلا رہا ہے؟ کھلا تو اللہ رہا ہے، مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا بھائی، میں کون سا کھلا رہا ہوں؟ آپ جو لنگر کھا رہے ہیں نا، ایک بات بتا دوں، نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے. اور دعویٰ نہیں ہے کہ رزق حلال ہے، لیکن حرام رزق نہیں ہے، امید ہے. کیوں؟ صدقہ زکوٰۃ خیرات تو غربا مساکین کا حق ہے. پھر حسبی نسبی اگر کوئی سید آل رسول ہے وہ تو صدقے کا مال کھا نہیں سکتا. تو الحمدللہ یہ جو رزق اپنا مقسوم، اپنا مقدر، اپنا حصہ آپ کھا رہے ہیں، یہ کوئی مال مشکوک نہیں ہے. الحمدللہ جو کچھ اللہ روزی روٹی ان چیزوں سے دیتا ہے، اللہ میرا یہاں لگوا رہا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اکرم الاکرمین. اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات نستغفرک ونتوب الیک. آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک. ہاں، سورۃ رحمان 100 بار پڑھنے والی بات یا کہانی کروں گا تو آپ پڑھیں مل کے. تو میرے خیال میں اگر تھوڑی سی ہمت کر کے 100 بندہ مل جائے سورۃ رحمان کا، ایک ہی 10 منٹ میں 100 دفعہ پڑھ لیں. صحیح بات. اور وہ تو عجب عمل ہے. آپ نے وہ جنات کے پیدائشی دوست میں پڑھا تھا نا کہ جو بندہ جو ہے اس کو 1.25 دفعہ جنات پڑھتے ہیں ہر رمضان میں. تو میں نے عرض کیا ابھی 1.25 ہم تو نہیں پڑھ سکتے، وہ تو جنات ہیں، ہم 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. تو مل کے 100 دفعہ اگر کوئی بندہ پڑھ لیں تو 10 منٹ میں جو ہے سورۃ رحمان یوں پڑھی جائے. تو ترتیب بنا لیں اور پڑھ لیں، کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کل سورۃ الکافرون کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے، اس میں بیٹھ مل کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کل اس کی ترتیب بنا لیں. ہم بندے گن لیں گے تو میرے خیال میں کتنے 100 آدمی تصویر خانے میں ہے، وہ تو اگر پڑھے گا تو کئی 100 ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. یہاں رہنے کا کس کو کیا نفع ہوا؟ 11 روزے رکھے اور 11 روزوں میں کیا نفع ہوگا؟ کوئی بتا جی. ادھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ 11 دن میں کیا نفع ہوا؟ ادھر Like, comment, share and subscribe this video. Jazakallah.